درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ میں ایک نکتہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ انتہائی اہم نکتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنی سخت شرائط کیوں قبول کی؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر مجھے بات کرنے کا موقع مل جائے، یعنی وہ جانتے تھے اور اس یقین پر تھے کہ جو نظریہ اور جو عقائد مشرکین مکہ کے سو کالڈ مذہب کی اور دین کی ہے، وہ بالکل بھی کھوکھلی ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، منطق نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اور جو بات میں کر رہا ہوں وہ بہت مضبوط ہے۔ کب اس بات کو پروپیگیٹ کرنے کا موقع ملے گا؟ جب معاشرے کی فضا امن و امان والی، میں جا کے کھڑا ہو کے، میرے تربیت یافتہ لوگ جا کر آرام سے لوگوں سے بات کر سکے، انہیں میرا پیغام دے سکے۔ اللہ کے نبی کو باور تھا، کیوں؟ انہیں اپنے پیغام پر باور تھا کہ جو میرے مد مقابل ہیں ان کی منطق بہت کمزور ہے اس منطق سے جو میرے پاس ہے، ان کے دلائل بہت کمزور ہیں اس دلیل سے جو میرے پاس ہے۔ ایسا بندہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ معاشرے میں دنگا فساد ہو، معاشرے میں افراتفری ہو، چونکہ پھر لوگ نارمل حالت میں نہیں ہوتے۔ ایک انتشار کا شکار معاشرہ، وہاں کے لوگ بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے ذہن منتشر ہوتے ہیں، وہ بات کرنے اور سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے۔ لیکن جب معاشرے میں سکون ہوتا ہے پھر بات کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور اگلے کے لیے بات سمجھنا اور سننا بھی آسان ہوتا ہے۔ آپ کو ایک قرآن سے مثال دوں، کفار مکہ کو یہ پتہ چل گیا کہ محمد ابن عبداللہ کی طاقت اصل میں قرآن ہے۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے، اللہ بھی یہ فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جس نے ان کے درمیان رسول کو مبعوث فرمایا، وہ رسول کیا کرتا ہے؟ اس کی آیات انہیں سناتا ہے۔ اب رسول پاک جب یہ آیات سناتے تھے، سامنے کتنے مضمون میں پی ایچ ڈی کر کے جو لوگ آئے ہوئے تھے جو سنتے تھے آیات کو، ان پڑھ بدو، پورے مکے میں 2 یا 3 یا تھوڑے بہت کم زیادہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، باقی پورا مکہ ان پڑھ تھا۔ تب بھی ان ان پڑھوں کو بھی یہ اتنا سمپل تھا کہ ان ان پڑھوں کے دماغوں کو بھی ہلا کے رکھ دیتا تھا، اور یہ بات مکہ کی اسٹیبلشمنٹ سمجھ چکی تھی۔ آپ توجہ فرمائیں، جیسے ہی اللہ کے نبی نے پہلے دن اعلان کیا نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، عوام کو پتہ چلا یا نہیں چلا، وہ جو مکے کو کنٹرول کر رہے تھے ان کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے نا، یہ صرف ورد نہیں بتا رہا، کہہ دو لا الہ الا اللہ تو یہ ثواب ملے گا تو فلان، یہ ہمارے نظام کی جڑ کاٹ رہا ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا، وہ بڑے تیز ہوتے ہیں، اور جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں، ان کے رڈار سب سے زیادہ یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے کوئی پوٹینشیل تھریٹ ہمارے لیے پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ جملہ سنا، ان کو پتہ لگ گیا اگر عوام اس کی بات کو سننے لگے تو یہ ہماری جڑ کاٹے گا، لہٰذا آج کے بعد کوئی صادق نہیں کہے گا، کذاب کہے گا۔ صادق کہتے تھے نا پہلے، صادق اور امین، اب کوئی صادق نہیں کہے گا، اب یہ کذاب ہے، نعوذ باللہ، جو قرآن نے خود بتایا، کہتے تھے ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے۔ جب عوام پوچھتے تھے نا کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا پھر وہ کلام ہم پہ اثر کیوں کرتا ہے لوگوں پہ، کہتے جادوگر ہے، جادو ہے، اس کے جادو سے بچو۔ کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد ساری فائٹ یہ تھی کہ اللہ کے نبی چاہتے تھے لوگ قرآن سنیں، اور کفار چاہتے تھے، یعنی وہ جو لیڈرز تھے وہ چاہتے تھے لوگ قرآن نہ سنیں۔
سورہ فصلت ایک صورت ہے قرآن کی، اس میں یہ آیت ہے، اللہ بیان فرما رہا ہے وقال اللہ، توجہ سے سنیے گا، وقال الذین کفروا، کیوں صلح حدیبیہ میں یہ سخت شرائط قبول کی؟ وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو۔ سب سے تیز خنجر کون سا ہے اس کے پاس، جس سے یہ ہر چیز کاٹ کے رکھ دیتا ہے؟ قرآن۔ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو۔ آپ کو پتہ ہے اتنا اٹریکٹیو تھا، پتہ نہیں ہمارے لیے کیوں نہیں، ان کے لیے تھا، اتنا اٹریکٹیو تھا کہ وہ جو ایک دوسرے کو روکتے تھے وہ بھی راتوں کو چھپ کے آ جاتے تھے جہاں اللہ کے نبی مثلا تہجد میں بلند آواز سے یا ویسے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو کئی مرتبہ دیکھ لیا اور پھر کہا کہ اوئے ہم تو کہا تھا کہ نہیں سنیں گے، تو کہتے تھے تو بھی تو آیا ہے، تو پھر ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے چلے جاتے تھے۔ انہوں نے کمپین چلائی، باہر سے آنے والوں کو کہتے تھے ہمارے شہر میں ایک جادوگر ظاہر ہوا ہے، اس کا جادو کا بہت خطرناک کلام ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں دے لینا، اس کا کلام مت سننا، سن لیا تو تمہارا بیڑا غرق کر دینا۔ پوری کمپین چلائی، کس بات کے لیے؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، خود بھی مت سنو، والغوا فیہ، اور جہاں پر یہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہو والغوا فیہ، یہ والغوا الغوا لغو سے، لغو یعنی رولا ڈال دو۔ جب یہ تلاوت کر رہا ہو، لوگ سن رہے ہو، پبلک سن رہی ہو، تم بیچ میں جا کے رولا ڈال دے، کوئی افراتفری بنا دیا کرو۔ ہدف کیا ہے؟ لوگ قرآن نہ سنیں۔ رسول اللہ کو کیا خواہش تھی کہ لوگ قرآن سنیں؟ دشمنوں کی خواہش تھی قرآن نہ سنیں، نہ خود سنو نہ عوام کو سننے دو، اگر عوام نے قرآن سن لیا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آیت یوں کمپلیٹ ہوتی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، اور اس میں شور مچا دیا کرو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، امید ہے کہ تم غلبہ پا جاؤ گے۔ یعنی کیا؟ اگر لوگوں نے قرآن سننا شروع کر دیا تو پھر امید مت رکھو کہ تم غالب رہو گے، پھر یہ بندہ جو قرآن لے کر آیا ہے یہ غالب آ جائے گا، اس کا یہ کلام اتنا سٹرونگ ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں بار بار یہ فرماتا ہے کہ ان کو بات سمجھ آ چکی تھی، پھر بھی یہ ہٹ درمی سے انکار کرتے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے نہیں مانتے تھے۔ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے یہ چانس لیا اپنے یقین کے بل بوتے پر، کہ وہ جانتے تھے کہ میری منطق قوی ہے، میرا پیغام قوی ہے، اگر یہ جنگ کا معاملہ ختم ہو جائے تو پھر مجھے فضا میسر آ جائے گی اپنا پیغام سنانے کی۔ اور وہی ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ کتنا فرق پڑا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 1400 اصحاب، کچھ تھوڑے سے رہ گئے ہوں گے پیچھے بیمار یا کچھ، اکثریت مسلمانوں کی اللہ کے نبی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ کتنے سال گزر چکے تھے؟ 6 ہجری، 13 سال مکے میں، اس کے بعد 6 ہجرت کے، کتنے گزر چکے تھے؟ اس کے بعد فقط 2 سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ اس وجہ سے کہ بات کرنے کا موقع ملا، جنگ نہیں ہوتی تھی، لڑائی نہیں تھی۔ تو اس 2 سال کے بعد جب پھر معاہدہ توڑا بھی ادھر سے ہی گیا، کفار کی طرف سے، ان کے حلیفوں کی طرف سے یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹا، اور پھر بہرحال سورہ برات، سورہ توبہ نازل ہوئی اور اعلان جنگ کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد جب مسلمانوں کا لشکر داخل ہوا ہے مکہ میں تو ان کی تعداد 10,000 تھی فقط۔ آپ دیکھیں 13 اور 6 کتنے ہوتے ہیں؟ 13 اور 6 19، ٹھیک ہے، 19 سال ایک طرف اور 2 سال ایک طرف، صرف بات کرنے کا موقع فراہم آ گیا، اور ایمان تھا کہ میری منطق قوی ہے۔ یہ اتنا زور اس نقطے پہ کیوں لگا رہا ہوں کہ اگر ہمیں یقین ہے، آج اگر ہمیں یقین ہے کہ مکتب اہل بیت کے پاس منطق مضبوط ہے، مکتب اہل بیت کی بنیادیں مضبوط ہیں، تو خدا کی قسم ہم میں سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس دین کی تبلیغ کے نام پر
ताने दे, लतीफ़े बनाए, बदजुबानी करे। इससे इस मकतब को नुकसान तो हो सकता है, यकीन करे कोई फ़ायदा इस मकतब को नहीं हो सकता। इस मकतब को फ़ायदा कब होगा? जब शिया बेहतरीन अखलाक का मालिक होगा। जब आपने किसी को इस मकतब की तरफ बुलाना है, आप क्या समझते हैं इस मकतब के करीब लाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हर शिया की जिम्मेदारी है। हर शिया को अहले बैत का हुक्म है कि लोगों को हमारा कलाम सुनाओ। हमारे कलाम का हुस्न लोग जान लेंगे, लत्तबऊना, तो हतमन हमारे पीछे चलेंगे। किसने सुनाना है वो कलाम? हम तो कुछ और सुनाने में मसरूफ हैं। देखें, अब यहां पर कुछ लोग फौरन रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कि अच्छा फिर तबर्रा नहीं है हमारे फुरूअ दीन में। तबर्रा है, लेकिन तबर्रे का मतलब पता है आपको? हम मीनिंग्स चेंज करने में एक्सपर्ट हैं। तबर्रा का माना बेजारी है, ला ताल्लुकी है। इन्नी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुरान ने हुक्म दिया, ए रसूल इनसे कह दो, इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ये जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बना रहे हो, जिनको तुमने अपने माबूद बनाया हुआ है, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, मैं बरी हूं। और अगर कोई तबर्रा का माना बदजुबानी लेता है तो कुरान ने मना किया हो, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह जो खालिक नफ्सियात इंसान है वो कह रहे मुसलमानों से, बाद मुसलमान जज्बाती होकर बुतों के बारे में बदजुबानी करने लगे। बदजुबानी से कोई अगला कायल नहीं होता, फकत दुश्मन, और अगले के हाथ में ईंधन आ जाता है अपनी आग भड़काने के लिए। काश हमें यह बात समझ आ जाए। मोहम्मद के दुश्मनों पे तबर्रा, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरमाया खालिक नफ्सियात इंसान फरमा, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के सिवा औरों को उसका शरीक बनाते हैं, पुकारते हैं, उनको सब ना करो। सब किसे कहते हैं? सिंपल माना है बदजुबानी, जिसमें कोई दलील, कोई मंतिक, कोई इल्म नहीं होता, बस गुस्सा चढ़ता है, कोई गलत लफ्ज़ बोल देना। ये ना करो। अगर करोगे तो क्या होगा? अल्लाह बता रहा है, जो इंसान का खालिक है, जिसके साथ तुम ये करोगे वो क्या करेगा? फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, तो वो भी फिर तजावुज़ में आकर, बदले में आकर अल्लाह के बारे में बदजुबानी करेगा। यानी मन ये, अब ये आयत सुन लेने के बाद अगर फिर भी कोई करे बुतों के बारे में वो, और आगे से वो अल्लाह को करे, तो किसने करवाई है? इसने करवाई है। अल्लाह कहेगा मैंने तुझे मना किया था कि तू ये करेगा तो नतीजा वो निकलेगा, तो फिर तूने क्यों किया? तो तवज्जो फरमाए, आप ये बदन देख रहे हैं इंसान का, हमें अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह ने सामने रखी हैं जो लोग देखते हैं, और कुछ चीज़ें हैं कि जो अल्लाह ने अंदर रख के ऊपर स्किन चढ़ा दिए, कवर चढ़ा दिए। वो भी इंपॉर्टेंट है, तवज्जो फरमाए, वो भी इंपॉर्टेंट है। मसलन पेट के अंदर आंतें हैं, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, ज़रूरी है या नहीं? ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह ने उस पर कवर चढ़ाया, होना ज़रूरी है उसका। बात कर रहा हूँ मैं, तबर्रा की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बरात, कत ताल्लुक, जो अहले बैत के मुकाबले में हमारा उससे कोई ताल्लुक, तवज्जो फरमा रहे। लेकिन अल्लाह ने आंत को अंदर रखा, और ये जो हमें जो एक दूसरे को देखते हैं हम, ये सामने रखा। अगर कोई बंदा अल्लाह की सेटिंग चेंज करे, कहे कि मैंने चेहरा पेट में रखना है और आंतें यहाँ पे रखनी है गर्दन पर, कितना खूबसूरत लगेगा? आप तसव्वुर करें ना, आंतें गर्दन पर पड़ी हो, यहाँ पर जो पेट के अंदर होती हैं आंतें, वो यहाँ पड़ी हो, और कहे कि ये मेरा जो है ना पेट के अंदर लगा दो चेहरा, बाहर रह रह के थक गया। किसी को खूबसूरत लगेगा वो? किसी को खूबसूरत नहीं लगेगा। तो तबर्रा अपनी जगह पर मालूम है, लेकिन आया इस मज़हब का तारुफ दूसरों को तबर्रा से करवाना है, या अखलाक से करवाना है, या अहले बैत अतहार की तालीमात और फरामीन बताकर बताना है? किस तरह करना है? ये याद रखिए, मैं और आप रोज़ क़यामत हम सब से पूछा जाएगा कि तुम्हारी हरकत से लोग इस मकतब के करीब आए या इस मकतब से दूर गए। ये अहले बैत के फरामीन उसूल काफ़ी में मौजूद है, उसूल काफ़ी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनका मार्केट में ख़रीदार कोई नहीं। चूँकि जो जितना उछल कूद करवाए, जो जितने लतीफ़े सुनाए, तंज़ तान और तशनी करे, उतनी रेटिंग हाई होती है, तो दूसरी प्रोडक्ट ख़रीदार कम हो गया मार्केट में।
لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے. اگر ہمیں باور ہے کہ الحمدللہ ہے کہ مکتب اہل بیت کے پاس وہ علم ہے اور وہ تعلیمات موجود ہیں کہ اگر ہم اچھے نارمل امن و امان کے حالات میں بات کرنے کا موقع ملے اور ہمیں ان سے کمیونیکیٹ کرنے کا موقع ملے اور ہم ان کو بتائیں تو بہت سارے لوگ انشاءاللہ وہ خود بخود اس کی طرف مائل ہوں گے. لیکن جس کی منطق مضبوط نہ ہو وہ فوراً کدھر رخ کرتا ہے؟ لڑائی کی طرف. وہ کہتا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو مت سنو اور شور مچا دیا کرو لعلکم تغلبون، تب تم ان پہ غالب آؤ گے. اگر اسے قرآن سنانے کا موقع مل گیا، اگر اسے اپنی بات پیغام پہنچانے کا موقع مل گیا تو پھر انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ بندہ بہت مضبوط ہے اپنی بات میں، ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، یہ جیت جائے گا اور ہمارے آبا و اجداد کا یہ جو شرک کی بنیاد پر قائم سسٹم ہے یہ اس سسٹم کا پتہ گول کر دے گا. اور اللہ کے نبی نے بالآخر اللہ کے حکم سے ان کا پتہ گول کر بھی دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.